السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، پروگرام تجوید القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان قاری عبدالصبور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، بہت سارا وقت گزر گیا ہمارے پروگرام میں وقفے کا، تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر سے موقع عطا فرمایا آپ سے ملنے کا، آپ سے مخاطب ہونے کا، اور قرآن کریم کی برکتوں کو حاصل کرنے کا۔ یہ قرآن کریم کا پروگرام ہے۔ قرآن کریم کا پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں ہے، اور یہ برکتوں والا، عظمتوں والا پروگرام ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم قرآن کریم کی برکتوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کریم کی برکتوں پر یقین ہو جائے، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی یہ نعمت عطا فرمائی ہے جو ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کا حفظ کرنا، حفظ ہو جانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہوں۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کو اعزاز حاصل ہے۔ اللہ رب العزت جس آدمی کو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو ناظرین اکرام، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو جو حفظ کر لیتا ہے، جو قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا بندہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اور ہم ہیں کہ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ قرآن کریم کو اٹھائیں، قرآن کریم کے ساتھ وقت گزاریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی برکات کو حاصل کریں۔ لہٰذا ناظرین اکرام، خود بھی اور اپنے اولادوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم کی طرف متوجہ کریں، تعلیم دلوائیں، ان کے قرآن کریم کی طرف معاون بنیں، قرآن کریم کی طرف متوجہ کریں انہیں، اور دنیاوی علوم بھی پڑھائیں، لیکن یہ کہ دینی علوم سے روشناس ضرور کروائیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے بچے آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی فضیلت سے
آگاہ کریں۔ قرآن کریم پڑھنے اور یاد کرنے پر جو انعامات اسے ملنے والے ہیں، ان انعامات کا بچوں کے سامنے ذکر کیا کریں، تاکہ بچے کے دل میں شوق پیدا ہو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا، قرآن کریم کو پڑھنے کا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا، اور بچہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حافظ قرآن کی شان ہے کہ قیامت والے دن وہ ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور وہ اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ اس طریقے سے آپ کے بچوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا، اور آپ خود بھی اسی طریقے سے ان قرآن کریم کے واقعات کو پڑھا کریں، انہیں سنا کریں، تاکہ اپنے دل میں، ہر کسی کے دل میں قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی شوق پیدا ہو جائے اس کے دل میں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بہت دن گزر گئے ہیں کہ سبق نہیں پڑھا، آج اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جزم کا والا سبق پڑھا تھا، اور جزم وہ ہے جو چھوٹی سی دال کی صورت میں ہوتی ہے، اسے جزم کہتے ہیں، اور اس کا جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ ہم نے اس کو سبق پڑھا تھا جزم والا۔ جزم والے حرف کو ساکن بھی کہتے ہیں، اور ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے والے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ جلدی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جزم جب حروف قلقلہ پر آئے تو وہ ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آواز کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ ہم نے اس کا سبق پڑھا تھا جزم والا، اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف کو ساکن ہو تو، یعنی کہ کسی بھی لفظ کا آخری حرف ساکن ہو تو وقف کی صورت میں اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ وہ پہلے سے ساکن ہے۔ جس طریقے سے اذ، ام، ان، او، زد، ذر، ذق، دع، من، لو، عد، قد۔ اس طریقے سے یہ جتنے بھی لفظ ہیں، اور بھی جس طریقے سے آخری لفظ کوئی بھی ہو اس کے اوپر جزم آ جائے گی تو اس کے اوپر وقف کی صورت میں کوئی اور تبدیلی نہیں آتی۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد ہم جزم کی مشق کرتے ہیں۔ آج مشق کا سبق ہے، اور میرے ساتھ شروع کیجئے۔ شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق شروع کرتے ہیں یہاں سے، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ حمزہ قاف پیش اق، تا لام پیش تل، اقتل۔ لام کے اوپر جزم ہے، اور وقف کریں گے تو اسی طریقے سے کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اقتل، اور اس میں حروف قلقلہ میں سے
قوف بھی ہے، اس کے اوپر قلقلہ کریں گے اقتل، اسی طریقے سے آگے نون قاف زبر نق، صاد پیش سو، نقص، صاد پیش سو، نقصص، اور وقف کریں گے یہاں پر، تو یہاں پر آخری لفظ کے اوپر جس طریقے سے جزم پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھیں گے نقصص، وقف کریں گے نقصص، میم کاف زبر مک، را دو زبر رن، مک رن، مک رن، اور اس کا وقف کریں گے مک را، جب دو زبر ہوں گی وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اور صرف دو زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے، زیر اور پیش میں کوئی تبدیلی، مطلب اس طریقے سے پڑھا جائے گا جیسے جزم پڑھا جاتا ہے، آخری لفظ کے اوپر پیش ہوں یا نیچے زیر ہوں، دو زیر ہوں یا ایک زیر ہو، یا اوپر ایک پیش ہو یا دو پیش ہوں، تو ان کو جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا جس طریقے سے آگے آئے گا۔ تو یہاں پر اس طریقے سے مک اور ان دو زبر ہیں تو وقف کریں گے ایک زبر کے ساتھ مک را، مک را، با طا زبر بط، شین زبر ش، بطش، بطش، اور وقف کریں گے بطش، وقف کریں گے اس طریقے سے، یعنی کہ آخری لفظ کے اوپر جس طریقے سے جزم پڑھا جاتا ہے اس طرح بطش، قاف طا زیر قط، را زیر ری، قطری، تو وقف اس طریقے سے کریں گے قطر، تھوڑی سی آواز نکالیں گے قطر، حمزہ تا زبر ات، میم میم زیر میم، ات میم، وقف کریں گے ات میم، کیونکہ آخری لفظ کے اوپر جزم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی طریقے سے پڑھیں گے ات میم، ح با زبر حب، لام دو پیش لن، حبل، حبل، اور وقف کریں گے اس کا حبل، حبل، صاد با زبر صب، را دو زبر رن، صبرن، صبرن، اور وقف کریں گے صبرا، صبرا، ایک زبر پڑھیں گے اور اس سے پیچھے قلقلہ ہے، با کے اوپر جزم ہے اسے قلقلہ کر کے پڑھیں گے، ہلا کر پڑھیں گے صبرا۔ آگے حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، اجرن، وقف کریں گے اجر، اجر، صرف دو زبر میں سے ایک زبر پڑھا جاتا ہے، دو پیش ہوں دو زیر ہوں تو ان کو ایک نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وہاں پر جزم کی طرح پڑھا جائے گا، تھوڑی سی آواز نکالیں گے کیونکہ اس سے پیچھے والے لفظ کے اوپر بھی جزم ہوتی ہے، اجر، ز جیم زبر زج، را زبر را، زجرا، تا دو پیش تن، زجرتن، زجرتن، وقف کریں گے
زجرہ، زجرہ، یہ جو تا نظر آ رہی ہے جس کے اوپر ہا کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اسے تا پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ وقف کی صورت میں اسے ہا ہی پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے زجراتن، وقف کریں گے زجرہ، زجرہ، صاد دال زیر صد، قاف دو زیر قین، صدقن، صدقن، وقف کریں گے صدق، صدق، قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قد حن، قد حن، وقف کریں گے قد حا، قد حا، شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، ش نن، ش نن، وقف کریں گے شأن، شأن، نون کی تھوڑی سی آواز نکالیں گے، شأن، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا تی، کاف میم پیش کم، یا تی کم، یا تی کم، یاد رکھیے حمزہ کلیئر صاف پڑھنا ہے، یا حمزہ زبر یا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ حمزہ کی آواز عین میں بدل کر آتی ہے، یا اس طریقے سے یا پڑھتے ہیں، یا اس کی آواز بالکل بیچ میں سے ختم ہو جاتی ہے، یاتکم، یاتکم، ایسے نہیں کہ حمزہ کی آواز کو صاف پڑھیں، یاتکم، یاتکم، وقف کریں گے اسی طریقے سے یاتکم، کیونکہ آخری لفظ کے اوپر جزم ہے، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، بی سا، اور وقف کریں گے بئس، بئس، سین کے اوپر ایک زبر ہے لیکن اس کو تبدیلی کر کے جزم پڑھیں گے بئس، تھوڑی سی آواز نکالیں گے، قاف پیش کو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا، قوری ا، اور وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر پڑھیں گے قوری، قوری، حمزہ کی آواز نکالیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حمزہ کے نیچے یا ہے، جس لفظ کے اوپر نیچے زبر زیر پیش الف کے علاوہ جس لفظ کے اوپر نیچے زبر زیر پیش جزم کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، یہ اکثر حمزہ واو کے اوپر آ جاتا ہے، حمزہ یا کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن اس حمزہ کو پڑھیں گے، یا اور واو کو نہیں پڑھا جاتا، تو یہاں پر بھی قوری ا، تو وقف کرنے کی صورت میں قوری ایسے پڑھیں گے، یا حمزہ پیش یو، یہاں پر آ گیا واو کے اوپر حمزہ ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون پیش نو، یو مینو، یو مینو، اور اس کا وقف کریں گے یو من، وقف کریں گے یو من، میم حمزہ پیش مو،
صاد زبر صا، م صا، دال زبر دا، م صاد، تا دو پیش تن، م صدتن، م صدتن، اور اس کا وقف کریں گے م صدہ، تا جس کے اوپر وقف کرتے ہیں اور ہا پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، تو یعنی کہ دو زبر میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے باقی لفظوں کے اوپر، لیکن یہ کہ یہاں پر تا یہ جو ہا کی وقف کر کے ہا پڑھا جاتا ہے، ہا کی شکل میں جو تا ہے، تو یہاں پر ایک زبر بھی نہیں پڑھا جاتا، وقف کی صورت میں اس کو صرف ہا ہی پڑھیں گے، مُصَدَّتٌ، اور وقف کریں گے مُصَدَّہ، مُصَدَّہ، حمزہ را زبر اور، سین زبر سا، اور سا، لام زبر لا، اور سلا، اور سلا، اور وقف کریں گے اور سل، اور سل، نون را زبر نر، فا زبر فا، نر فا، عین پیش عو، نرفع، 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 اور اس کا وقف کریں گے نرفع، نرفع، حمزہ را پیش اور، کیف ضاد پیش کد، اور کد، اور کد، اس کا وقف کریں گے اور کد، اسی طریقے سے پڑھیں گے، ضاد کے اوپر جزم ہے اور وقف بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسے اور کد، واو حمزہ زبر و، میم را پیش مر، و مر، و مر، وقف بھی اسی طریقے سے کریں گے و مر، فا صاد زبر فص، با را زیر بر، فص بر، فص بر، اور وقف کریں گے فص بر، جب را کو موٹا پڑھا جاتا ہے یعنی کہ را کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور اگر را سے پیچھے والا لفظ جو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہے اس کے نیچے بھی اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، جس طریقے سے با را زیر بر، اسی وجہ سے یہ حروف یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں شامل نہیں ہیں، وہ 7 ہیں، تو اس کو اگر اس کے اوپر زبر ہوگی تو اس کو زبر اور پیش میں یہ موٹی پڑھی جاتی ہے، زیر میں یہ باریک، اور اس سے پیچھے والا اگر لفظ جو ملا کر پڑھا جا رہا ہے تو اگر اس کے نیچے بھی زیر ہے تو بھی را کو باریک پڑھیں گے، جیسے فص بر، یا غین زبر یغ، فا را زیر فر، یغفر، یغفر، اور اس کا وقف کریں گے یغفر، یغفر، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ را کے اوپر جزم ہے۔ تو ناظرین اکرام، مشق
کا سبق تھوڑا سا زیادہ ہے، باقی سبق انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ لے کر آئیں گے آپ کی خدمت میں۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آگے انشاءاللہ مشق کا سبق پڑھیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔